وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير صدق الله العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی جن آیات میں گفتگو جاری ہے، ان آیات میں خداوند عالم نے خواتین کے مسائل، میاں بیوی کے شادی کے احکام، طلاق کے احکام، طلاق کی عدت، طلاق کے دوران مختلف وہ اخلاقی پہلو جن کو مد نظر رکھنا چاہیے ان کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد اب عدت کے مسائل میں سے ایک اور مہم مسئلہ وہ وفات کی عدت کا ہے۔ طلاق کی عدت کو بیان کیا۔ اب اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو ایک خاص مدت کے بعد پروردگار عالم نے خواتین کو اجازت دی ہے کہ وہ شادی کر سکتی ہیں۔ جاہلیت میں اور اس کے بعد بھی بعض ایسے جاہلی معاشروں میں خواتین کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ جب ان کا شوہر مر جائے تو وہ دوبارہ شادی کر سکیں۔ بعض دفعہ اس خاتون کے رشتہ دار وہ رکاوٹ بنتے تھے، بعض دفعہ شوہر کے رشتہ دار وہ اپنی توہین اور وہ اپنی انسلٹ سمجھتے تھے کہ اس کو دوبارہ شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر یہ دوبارہ شادی کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بیٹے سے، ہمارے رشتہ دار سے، ہمارے عزیز سے اس کی دلی محبت نہیں تھی۔ اور آج ممکن ہے آج کے معاشرے میں بھی کسی حد تک یہ غلط تصور موجود ہو، اور بعض خواتین بھی ممکن ہے اپنے آپ کو پہلے والے شوہر کا وفادار سمجھتے ہوئے یہ اپنے ذہن میں بات لائیں کہ اب ہمیں دوبارہ شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ پچھلے شوہر سے بے وفائی ہوگی۔ حالانکہ قرآن کریم نے ایک مخصوص مدت کے لیے جس کا اس آیت میں تذکرہ ہے اس میں روکا ہے، اس کے بعد اس خاتون کو رخصت دی ہے اور چھٹی دی ہے کہ جو اپنے لیے بہتر سمجھتی ہے خاتون وہ خود شوہر کا انتخاب کر سکتی ہے اور اپنے لیے ایک اچھا فیصلہ کر سکتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا والذین یتوفون منکم، وہ افراد تم میں سے جن کی وفات ہو جائے۔ یتوفون توفی سے ہے، توفی کا مطلب ہوتا ہے مکمل طور پر اخذ کر لینا، لے لینا۔ یہاں مکمل طور پر جان لے لینا، اس کے لیے توفی کا لفظ استعمال ہوتا ہے
کیونکہ پروردگار عالم مکمل طور پہ انسان کی روح کو قبض کر لیتا ہے اور اس کو اپنے اختیار میں لے لیتا ہے، لہٰذا اس کے لیے قرآن کریم میں توفی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وہ افراد جو وفات پا جائیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، یَذَرُونَ وَذَرَ سے ہے چھوڑ دینا، ترک کر دینا، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور وہ اپنی بیویوں کو پیچھے چھوڑ جائیں، خود ان کی وفات ہو گئی ہے اور ان کی بیویاں زندہ ہیں، وہ بغیر کسی سہارا اور آسرا کے باقی ہیں۔ یتربصن بانفسہن، تو یہ انتظار کریں گی، یہ لفظ پہلے بھی گزرا، تربص انتظار کرنا، اپنے آپ کو روکنا، منتظر رہنا۔ یتربصن بانفسہن، یہ اپنے آپ پہ کنٹرول رکھیں گی، یہ اپنے آپ کو روکے رکھیں گی، یہ منتظر رہیں گی 4 اشہر و10، 4 مہینے اور 10 دن۔ وفات کی عدت 4 مہینے اور 10 دن۔ اس سے پہلے طلاق کی عدت کو بیان کیا تھا، وہاں پہ فرمایا تھا کہ 3 قروء، 3 مرتبہ ہے اس سے پاک ہو جانا، وہ طلاق کی عدت تھی۔ اس کے بعد خاتون شادی کر سکتی ہے دوسری، لیکن وفات کے لیے فرمایا 4 اشہر و10۔ البتہ اس نقطے کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ جو معمولاً ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، خود افراد غصے میں آ کے، جذبات میں آ کے جو طلاق دیتے ہیں، وہ اگر 100 بار بھی کہے تو اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ اگر صحیح طور پہ عربی زبان میں صیغے جاری کیے جائیں، اس سے طلاق واقع ہوتی ہے، وگرنہ خود سے افراد جتنا اپنی زبان میں یا غصے میں یا جیسے بھی کہتے رہیں، طلاق نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس کے لیے بھی شرائط پروردگار عالم نے سخت رکھی ہیں، اس کے لیے گواہ کا ہونا، صیغہ اس کا عربی میں ہونا، تاکہ یہ کم، اس کی شرائط سخت رکھی ہیں تاکہ اتنا آسان نہ ہو۔ پھر آپ نے گزشتہ آیات میں دیکھا، پھر اگر 3 مرتبہ دے دی تو اس کے لیے جو سزا تھی، یہ سارے احکامات اس طلاق کی روک تھام کے لیے پروردگار عالم نے فرمائے ہیں۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ وفات کی عدت اور مدت جس دوران خاتون شادی نہیں کر سکتی، وہ 4 مہینے 10 دن ہیں۔ البتہ اس کے اور بھی احکامات ہیں۔ عدت جو وفات کی ہے، وہ فقہی کتابوں میں موجود ہے کہ گھر سے ضرورت کے علاوہ نہ نکلنا یا بناؤ سنگار نہ کرنا، اس کے مخصوص احکامات موجود ہیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب ان کی مدت ختم ہو جائے۔ یہ لفظ کئی جگہ پہ استعمال ہوا ہے، بعد والے الفاظ یا آپ کہہ لیں سیاق و سباق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس مدت کا پہنچ جانا یا ختم ہو جانا، یہ اس کی عدت ختم ہونے کے قریب ہے یا ختم ہو چکی ہے، وہ سیاق و سباق سے اور مختلف جو احکامات اس آیت میں بیان ہوتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہاں فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو اس سے مراد جب ان کی عدت ختم ہو جائے۔ کہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ عدت کا پہنچ جانا قریب ہونا مراد نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے بعد دوسری شادی کی اجازت مل رہی ہے، تو یہ دوسری شادی کی اجازت ملنا خود ایک قرینہ ہے، ایک گواہ ہے کہ اس سے مراد عدت کا ختم ہو جانا ہے۔ وگرنہ اگر عدت قریب ہو، جیسے رجی طلاق میں تھا کہ وہاں رجوع کر سکتا ہے، وہاں یہی لفظ استعمال ہوا تھا، لیکن اس کا ہم نے معنی کیا تھا کہ عدت ختم ہونے کے قریب ہے، کیونکہ شوہر کو اجازت تھی کہ وہ رجوع کر سکتا ہے، اور اگر عدت ختم ہو جائے تو وہ رجوع نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہاں کیونکہ بعد والے حصے میں شادی کی اجازت ہے، لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب ان کی عدت ختم ہو جائے، 4 مہینے 10 دن پورے ہو چکے ہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس کام میں جو وہ انجام دیتی ہیں اپنے بارے میں، بالمعروف، اچھے انداز میں، معمول کے مطابق، معاشرے کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق،
اگر وہ اپنے بارے میں فیصلہ کرتی ہیں، یہ بھی کنایا ہے شادی سے، یعنی تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ رکاوٹ نہ بنیں، آپ نہ روکیں اگر اپنے بارے میں وہ کوئی اچھا فیصلہ کرنا چاہتی ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس سے باخبر ہے جو تم انجام دیتے ہو۔ اس ذات کو معلوم ہے کون سا کام تمہارے لیے اچھا ہے، کون سا برا ہے، کون سا گناہ ہے، کہاں تمہارے لیے کون سا کام مباح ہے، کون سا حلال ہے، کون سا حرام ہے، تم جو روکنا چاہ رہے اس کو، اس میں تمہارے اندر کا مسئلہ کیا ہے۔ یہ سارے مسائل، جتنے کام اس معاملے میں، اس بیوہ کے معاملے میں یا باقی جو تمام معاملات ہیں جو تم انجام دیتے ہو، پروردگار عالم اس سے بخوبی آگاہ ہے۔ پروردگار سے دعا مانگتے ہیں کہ اس الہی حکم پہ بھی ہمیں اور ہمارے معاشروں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔